نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انما توعدون لآت، بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے البتہ آنے والا ہے. جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اشارہ ہے قیامت کی طرف. وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم عاجز کرنے والے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکے، وہ تمہیں دوبارہ بنا لے گا. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کہہ دیجئے اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. تم اپنا کام کرو، میں بھی کام کر رہا ہوں. فسوف تعلمون، تو انقریب تم جان لوگے. کیا جان لوگے؟ من تکون لہ عاقبۃ الدار، انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، انجام کس کا اچھا ہوتا ہے، آخرت کا گھر کس کا اچھا ہوتا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک بات یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. پھر یاد رکھیے کہ یہ سورت مکی ہے. مکہ والے جب نہیں مان رہے تھے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو مان جاؤ، نہیں مانتے تو جو تم نے کرنا ہے تم کرو، جو مجھے کرنا ہے میں کر رہا ہوں. تمہیں جلدی پتا چل جائے گا کہ کس کا انجام اچھا ہوتا ہے، کامیابی کس کو ملتی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے. واقعی تاریخ نے پھر دیکھا نا، یہ بات سچی ہوئی کہ سارے ظالم ختم ہو گئے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے، پورا جزیرۃ العرب مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے مقرر کر لیے ہیں اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، کھیتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے، نصیباً مقرر حصے. فقالو، پھر وہ کہنے لگے، ھذا للہ، یہ تو ہے اللہ کا، بزعمہم، ان کے زوم کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق. وھذا لشرکائنا، اور یہ ہے ہمارے شریکوں کے لیے. فما کان لشرکائہم، تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی طرف نہ پہنچتا. وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہوتا، فہو یصل الی شرکائہم، وہ پہنچ جاتا ان کے شریکوں کی طرف. ساء ما یحکمون، کتنے برے فیصلے کرتے تھے یہ لوگ. یہاں سے اب مشرکین عرب کی کچھ بری رسومات کا تذکرہ ہے. ان کے ہاں رواج یہ تھا کہ وہ فصل اور مویشی میں اللہ کا اور بتوں کا حصہ نکالتے. اگر وہ دیکھتے کہ خدا کے حصے کا جانور یا غلہ اچھا ہے تو اس کو بدل کر بتوں کی طرف کر دیتے، لیکن اگر بتوں کا حصہ اچھا نکلتا تو وہ اللہ کی طرف نہ کرتے. پیداوار کی تقسیم کے وقت اگر کچھ حصہ اللہ تعالی کا ان کے بتوں کے نام کے ساتھ مل جاتا تو کہتے کوئی بات نہیں، لیکن اگر بتوں کا کچھ حصہ اللہ کے حصے میں چلا جاتا تو اس کو ضرور نکال لیتے. اگر کبھی خود استعمال کی ضرورت پڑتی تو اللہ کے حصے میں سے لے لیتے، لیکن بتوں کے حصے میں سے نہیں لیتے تھے کہ کہیں ہم پر کوئی بلا نازل نہ ہو جائے. ان کی ان رسموں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ بنا لیا ہے کہ نصیب بنا رہا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. ذرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیدا کرنا. پیدا تو اللہ نے کیے، کھیت بھی اور مویشی بھی، لیکن انہوں نے کیا ظلم کیا کہ اللہ تعالی کو اس میں سے صرف ایک حصہ دیا اور دوسرا حصہ بتوں کے نام پر نکالتے. اچھا یہ ہوتا کیا تھا؟ یہ 2 حصے کس طرح کے ہوتے؟ یہ سب اس بات کے قائل تھے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، اور یہ جانتے تھے کہ خود ان کا خالق بھی اللہ ہے. لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ جو کچھ ان کو ملتا ہے وہ سب بتوں کے طفیل ملتا ہے، بتوں کی برکت سے ملتا ہے.
شریکوں کے صدقے میں ملتا ہے. اس لیے یہ اپنی پیداوار میں جب صدقہ کرتے تو اس کے 2 حصے کرتے. صدقے کا ایک حصہ اللہ کے نام پہ نکالتے. اچھا اس حصے کو کس طرح استعمال کرتے تھے؟ مثلا غریبوں پہ، فقیروں پہ اور مسافروں پہ. لیکن جو دوسرا حصہ ہوتا تھا شریکوں کا، وہ کس کے پاس جاتا تھا؟ وہ بتوں کے مجاوروں کے پاس جاتا تھا. بتوں کا حصہ بتوں کے خدمت گاروں کے پاس جاتا تھا. اب جب نکالنے کا وقت آتا، اللہ کے حصے میں کمی کر جاتے تھے لیکن بتوں کے حصے میں نہیں. کیا کہہ کر کہ ہمیں سب کچھ ملتا ہی ان کی وجہ سے ہے، اگر ان کے حصے میں ہم نے کوئی کمی کی تو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ ہمارا جانور مر جائے گا. نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں، ہمیں اسی کے نام پہ صدقہ کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے اپنے خیال کے مطابق، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. ساء ما یحکمون، کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، زینا، خوبصورت بنا دیا، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بہت سے مشرکین کے لیے، قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کرنا، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، اور شریکوں سے مراد یہاں انسان اور شیطان ہیں. یعنی انسان بھٹکنے کی اس انتہا کو پہنچا اور اس کی عقل پہ ایسا پردہ پڑا کہ اپنی ہی اولاد کا قتل اس کے لیے ایک خوبصورت عمل ہو گیا. اہل عرب میں قتل اولاد کے کئی طریقے تھے یا کئی وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا تھا کہ بیٹیاں ذریعہ آر ہیں، یہ بات بہت بری ہے کہ تمہارا کوئی داماد بنے. یہ محض ایک خیال تھا جو ان کو بہت برا لگا کہ ہمارا کوئی داماد ہو جس کے آگے ہماری آنکھیں نیچی ہوں. اگر ہماری بیٹی بیاہ کے کسی دوسرے قبیلے میں چلی گئی تو ہمارے لیے بڑے پیچیدہ مسائل ہوں گے، اس لیے بہتر ہے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دو. پھر اسی طرح ان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں تھا. یہ سوچتے تھے کہ اگر بچے زیادہ ہوں گے تو کھلائیں گے ہم ان کو کہاں سے. تو شیطان، جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے کہ زیادہ بچے ہوئے تو تم ان کو پال نہیں سکو گے، اس لیے بہتر ہے کہ ان کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار ڈالو. تیسرا طریقہ کیا تھا قتل اولاد کا؟ بتوں کے نام پر منت مان کے قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے. تو بعض قبائل بتوں کی خوشی کے لیے اور بسا اوقات جادو کے عمل کو تیز کرنے کے لیے بھی معصوم بچوں کو قتل کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ بسا اوقات جو بچے بہت چھوٹے اغوا ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ بعض ایسے عمل بتاتے ہیں لوگ کہ اگر کسی عورت کی اولاد نہیں ہوتی تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تم کسی اور کے بچے کا خون لاؤ اور اس سے تعویذ تم کو لکھ کر دیں گے تو تمہاری اولاد ہوگی. اور اس طرح کے کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ معصوم بچوں کو ایسے کاموں کے لیے بھی قتل کر دیا جاتا ہے. یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے اخبار میں پڑھا کہ کسی نے ایک عورت کو جس کی اولاد نہیں تھی مشورہ دیا کہ تم 2 سال کے بچے کے خون سے نہاؤ تو تمہارا بچہ پیدا ہوگا، اور اس نے ایسا کیا. اچھا یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر میرے اتنے بیٹے ہوں تو میں ایک بیٹے کو بتوں کے نام وقف کروں گا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر یہ بات نکلی تھی قرے میں. عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ بتوں کے نام پر قربان کروں گا، اور پھر وہ قرہ کس کے نام نکلا تھا؟ عبداللہ کے نام، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے. لیکن بالآخر 100 اونٹوں کی قربانی دے کر ان کو بچا لیا گیا تھا. یہ واقعہ بھی تاریخ میں موجود ہے. یہ سارے عمل انتہائی غیر مہذبانہ، غیر انسانی عمل تھے، لیکن شیطانوں نے ان سارے کاموں کو انسانوں کی نظر میں بہت خوبصورت بنا دیا تھا.
اس میں بہت اٹریکشن پیدا کر دی تھی. آپ خود سوچیں کہ ایک شخص کس قدر انسانیت کے درجے سے گر سکتا ہے جو اپنی اولاد مار ڈالے. یعنی سنگ دلی کی انتہا ہے نا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ اور بہت سی پڑھی لکھی روشن خیال خواتین اپنے ہی بچوں کو ابورٹ کرا دیتی، اور ایک پھول کو کھلنے سے پہلے ہی مسل دیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بالکل ابتدائی سٹیج میں بچہ علق ہوتا ہے، جب علق ہوتا ہے نا جمع ہوا خون، تو جوک کی طرح ماں کے رحم سے چمٹا ہوا ہوتا ہے. اور جب ابارشن ہوتا ہے تو جس طرح اس کو کاٹ کاٹ کے ہٹایا جاتا ہے، یعنی بالکل ارلی سٹیج پر بھی جب اس کو ختم کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت ظالمانہ فعل ہے. لیکن اس میں بھی کسی قسم کی کوئی بظاہر برائی محسوس نہیں کی جاتی، بلکہ خوشی خوشی یہ کام کیا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ سب شیطان نے انسان کے لیے خوبصورت بنا دیے کام. کیوں؟ لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاکت میں ڈالیں، تاکہ اللہ کی نظر میں یہ گر جائیں اور سزا پائیں، ہلاکت میں مبتلا ہوں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان پر ان کا دین مشتبہ بنا دیں، ان کے دین میں شرک کی آمیزش کر دیں. یلبسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلط ملط کر دینا. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ مشرکین مکہ یا مشرکین عرب جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھی دیے تھے، ان کا ایک دین تھا. لیکن ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد وہ صحیفے بھی کہیں گم ہو گئے، تعلیمات بھی کہیں مٹ گئیں. صرف چند روایات تھی جو لوگوں کی زبانی ایک دوسرے کو پہنچ رہی تھی کہ اصل دین کیا تھا. تو شیطان نے طریقہ یہ کیا کہ ان سارے اعمال کو دین کا حصہ بنا کے پیش کیا. تو جب دین کے اندر ایسی باتوں کی آمیزش کر دی جائے کہ اچھے اور برے کی پہچان نہ رہے، حق اور باطل کا فرق نہ معلوم ہو، تو ایسی صورت میں پھر انسان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اور دین کا ملتبس ہو جانا یا دین میں شبہ پڑ جانا عموماً خرافات، رسموں اور بدعات کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ ان کو دین کا حصہ سمجھ کے کیا جاتا ہے. مثلا جب ان سے کہا جاتا بتوں کی پیروی نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، تو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم ان کی نہیں عبادت کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. یہ واسطہ ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اس لیے یہ سب نذرانے ہم ان کے نام پہ قربان کرتے ہیں. آج آپ دیکھیے تو ہمارے ہاں پتھر کے بت تو ہٹ گئے، لیکن انسانی بت جو ہے وہ بیچ میں ہم نے لا رکھے، اور ساری خوشی ہم انسانوں کی حاصل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ، پس چھوڑو ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ گھڑ رہے ہیں، یعنی اس قسم کی تمام چیزیں خدا کے دین کے نام پہ کی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ من گھڑت ہیں، سیلف میڈ ہیں. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ مشرکین مکہ نے. کیا کہا؟ هَذِهِ أَنْعَامٌ، یہ مویشی، وَحَرْثٌ، اور کھیتی، حِجْرٌ، ممنوع ہے، ریزرو ہے. ہجر کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہجر وہی لفظ ہے جس سے حجر بنتا ہے، پتھر، ہے جیم رے اس کا روٹ ہے. تو ہجر کہتے ہیں جس مکان کا احاطہ پتھروں سے بنایا جائے، یعنی چار دیواری پتھروں کی بنی ہوئی، وہ ہجر ہوتا ہے. یعنی ایک طرح سے ممنوع ہو گیا نا اس میں انٹرنس، نو انٹری. اسی لیے سمود کی آبادیاں چونکہ پتھروں کو تراش کے بنائی گئی تھی تو ان کو بھی ہجر کہا گیا. سورۃ الحجر بھی ہے. عقل جو ہے وہ بھی انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، تو اس کو بھی ہجر کہا جاتا ہے. تو ہجر کا لفظی معنی پھر کیا ہوا؟ ممنوع. عرب جاہلیت کی یہ ایک دینی اصطلاح تھی. جیسے ہمارے ہاں حرام ہوتا ہے نا، ایسے ہی ان کے ہاں کیا تھا؟ ہجر، جس کو آج کی اصطلاح میں آپ ٹیبو کہتے ہیں. ٹیبو کا معلوم ہے؟ ٹیبوز کیا ہوتے ہیں؟ ممنوع چیزیں، یعنی وہ چیزیں جو دینی رسموں کے تحت یا کلچر کے اعتبار سے ممنوع ہو، حرام ہو. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہیں، ریزرو ہیں،
حجر ہیں، ان کو استعمال نہیں کوئی کر سکتا، یعنی ان پہ خود اپنی مرضی سے پابندی عائد کر رکھی تھی. ممنوع کیوں ہے؟ کیونکہ وہ یا تو کسی بت کے لیے یا شریک کے لیے مخصوص ہیں، بس یہ ان کے ہیں، کوئی اور ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اچھا، بعض لوگوں نے صرف کھیتی اور جانور نہیں، کچھ برتن بھی ہجر کر کے رکھے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں مخصوص شخصیت کے لیے ہیں، کوئی اور ان میں کھا پی نہیں سکتا. اچھا، اور یہ مویشی اور جانور جو تھے اور یہ کھیتیاں کس طرح ممنوع ہوتی؟ لا یطعمها، نہیں کھا سکتا ان کو، الا من نشاء، مگر جس کو ہم چاہیں. تو گویا حلال حرام کرنے کی اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لے لی. جس کو ہم اجازت دیں گے وہ اس کھیتی سے کھا سکے گا یا اس جانور کو کھا سکے گا یا اس کا دودھ پی سکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق، یہ خود ساختہ دین بنا رکھا تھا انہوں نے. وانعام، اور کچھ مویشی حرمت ظہورها، ان کی پیٹھیں حرام کر دی گئی تھی، یعنی ان پہ سواری نہیں ہو سکتی. یعنی کچھ جانوروں کا کھانا ممنوع، ان کا دودھ پینا ممنوع، اور کچھ کے اوپر سواری کرنا ممنوع. وانعام، اور کچھ مویشی لا یذکرون اسم اللہ علیہا، ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. کہتے نہ اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لینا. اور کس کے ذمہ لگاتے کہ اللہ ہی نے ایسا کہا ہے، افتراء علیہ، اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے. کب اللہ نے کہا ہے کہ تم میرا نام نہ لو جانور ذبح کرتے ہوئے؟ بلکہ وہاں تو کیا کہا گیا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ. یہ جو کسی جانور پر اللہ کا نام پڑھنا یا نہ پڑھنا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. آج کل ویسٹ میں اس پر بہت کمپرومائز کر لیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے جھٹکا بھی حلال ہو گیا ہے اور جہاں سے جو گوشت ملے بس خود بسم اللہ پڑھو اور کھا لو. جبکہ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ 121 آیت، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ تم کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں پڑا گیا. کیوں؟ وجہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کیونکہ وہ فسق ہے، یعنی یہ وجہ بتائی گئی. اور ویسے بھی وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کام پر اللہ کا نام نہ ہو، جس چیز کے شروع میں اللہ کا نام نہ ہو، وہ ابتر ہے. اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت چونکہ مکی ہے تو مدنی احکامات کے آنے کی وجہ سے، سورت المائدہ کی وجہ سے یہ منسوخ ہو گئی. تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال آتا ہے کہ کیا اس چیز کا فسق ہونا بھی منسوخ ہو گیا؟ یعنی جو ریزن بتائی گئی بعد میں آنے والے حکم نے اس ریزن کو تو ختم نہیں کر دیا. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ مویشی جانور جن پہ وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے، اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہوئے. تو یہاں دوبارہ بھی وہی بات آئی نا کہ اللہ کا نام لیے بغیر بھی وہ حلال ہے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا. یہ جو کچھ یہ گھڑ رہے ہیں، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں، دین میں جو نئے نئے کانسیپٹس انہوں نے داخل کر دیے ہیں، ان سب باتوں کا بدلہ ان کو خدا کے ہاں ملے گا. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ما فی بطون هذه الانعام، جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ لذکورنا، وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری عورتوں پر. یعنی کچھ غذاؤں کے بارے میں انہوں نے کیا تصورات قائم کر رکھے تھے کہ کچھ چیزیں صرف مرد کھا سکتے ہیں اور وہ عورتوں پر حرام ہیں. اور پھر وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر ہو وہ مردار، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو وہ اس میں سب شریک ہو جاتے، یعنی مرد اور عورتیں سب کھا سکتے. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب وہ جزا دے گا ان کو ان کے بیان کی، ان کے وصف کی. وصف کہتے ہیں کسی حالت کا بیان. کوئی چیز مثلا لمبی ہے، کالی ہے، سفید ہے، چوڑی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، اس کو بولتے ہیں وصف، کسی بھی چیز کی حالت کا بیان. تو یہ جو انہوں نے خود اوصاف قائم کر لیے اور یہ جو باتیں انہوں نے خود مقرر کر لی، اللہ تعالیٰ ان پر انہیں پوچھے گا. انہ حکیم علیم، بے شک وہ
حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے ملتی جلتی رسوم کچھ ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس قسم کی باتیں جو خود سے بنا کر، خود سے گھڑ کر دین کے نام پر منسوب کر دی گئی، یہ سب کی سب کیا ہے؟ وصفہم، ان کے اپنے پیش کردہ اوصاف ہیں، شرائط ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ان سے سوال کرے گا اور ان کی اسے جزا دے گا۔ یہ بات کیوں اتنی ناپسندیدہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو بھی حلال اور حرام کا اختیار اللہ نے نہیں دیا، یہ دراصل اس کے اپنے پاس ہے۔ یہ کسی نے لکھا ہے کہ تھرسڈے ریویو میں ایک آرٹیکل آیا تھا کہ بلوچستان اور شاید سندھ کے بھی کچھ قبائل میں عورتوں کو، خصوصاً غیر شادی شدہ عورتوں کو گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ان کو گوشت چھونے یا پکانے یا اٹھانے بھی نہیں دیا جاتا۔ ان کا کہنا ہے کہ عورت چونکہ گوشت سے بنی ہے تو گوشت کھانے سے وہ کسی بھی مرد کے عشق میں مبتلا ہو سکتی ہے، یا پھر یہ کہ جیسے گوشت کو اچک لیا جاتا ہے اسی طرح ایسی عورتوں کو بھی مرد اچک لے جائیں گے۔ شادی کے بعد شوہر کی مرضی ہے کہ بیوی کو گوشت کھانے دے یا نہ دے۔ یہ جاہلانہ رسوم ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، سفہا، نادانی کی بنیاد پر، جہالت کی بنا پر، بغیر علم، بغیر علم کے، لا علمی کے ساتھ، وحرموا ما رزقہم اللہ، اور انہوں نے حرام قرار دیا جو بھی اللہ نے ان کو رزق دیا تھا، افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پہ ہی جھوٹ گھڑ کے حرام قرار دے دیا۔ قد دلوا، تحقیق وہ بھٹک گئے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہ تھے۔ یعنی اگرچہ وہ لوگ جنہوں نے یہ رسم و رواج گھڑے تھے تمہارے باپ دادا تھے، یا تمہارے مذہبی بزرگ تھے، تمہارے پیشوا اور سردار تھے، لیکن حقیقت، بہرحال حقیقت ہے، ان کے ایجاد کردہ یہ طریقے تمہارے لیے درست نہیں، تم ان کی پیروی نہ کرو۔ وہ تو بھٹک گئے تھے، خواہ وہ تمہارے ہی اکابر تھے، لیکن وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ انہوں نے ایسی رسمیں ایجاد کر کے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تم بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو قتل اولاد ہے، اصل میں بات تو ہو رہی ہے دور جاہلیت کی، کہ ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے دور جاہلیت میں یہ کام کیے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہم عقل مند ہوتے ہوئے کس طرح اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، قتل اولاد کی دو وجوہات یہاں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 سفہا، حماقت، اور نمبر 2 بغیر علم، لا علمی، نادانی اور لا علمی کی بنیاد پر اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا۔ ان کے ہاں وجوہات کچھ اور تھیں، ہمارے ہاں وجوہات کچھ تو ملتی جلتی ہیں، کچھ مختلف ہیں، لیکن عمل کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں۔ وہاں بھی یہ عمل ظلم تھا، یہاں بھی یہ ظلم ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں محض یہ پتہ چلنے پر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ آنے والا بچہ جو ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو بسا اوقات لڑکی ہونے کی صورت میں اس کو مار ڈالا جاتا ہے۔ اب نارمل بچوں کو بھی مار دیتے ہیں۔ کسی کو بھی قتل کرنے سے پہلے ذرا اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ ہوں ایسی جگہ پر اور آپ کے والدین آپ کے ساتھ یہی کرتے اور آپ کو دنیا میں نہ آنے دیتے، تو آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے؟ کیا آپ کے والدین کا یہ فعل ظالمانہ نہ ہوتا؟ تو یہاں خاص طور پر نقصان کی بات کی جا رہی، قد خسرا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کس چیز کا نقصان ہوتا ہے؟ ایک نقصان تو یہ لازمی طور پر ایک نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی مائیں جو یہ سب کچھ کرتی ہیں وہ کچھ اور نقصان بھی اٹھاتی ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر ایک احساس جرم یا ایک گلٹ ہوتی ہے۔ بسا اوقات اس عمل کے بعد
خوف یا انگزائٹی میں مبتلا ہو جاتی ہیں. بہت سی خواتین کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، بے خوابی، بے چینی کی علامات، بات بے بات پہ رونا، پھر اسی طرح کچھ کھو جانے کا احساس، سینس آف لاس، خصوصاً جب دوسروں کے بچوں کو دیکھتی ہیں. پھر غصہ، اور غصہ عموماً ان سارے لوگوں پر جو اس پروسیس میں شریک ہوں. یہ بات بھی تحقیق سے سامنے آئی کہ خودکشی کا رجحان عام طور پر خواتین میں زیادہ تر اسی سبب کی بنا پہ پایا گیا. پھر اعداد و شمار کے مطابق پاگل پن کا شکار ہونے والی کم از کم 50% خواتین یہی عمل کر چکی تھیں. یعنی بچے کو ابارٹ کرانے کے بعد پاگل پن کا دورہ پڑ گیا. کیونکہ کسی بھی انسانی جان کو، خواہ وہ منی جان ہو یا بڑی جان ہو، اسے قتل کرنا اور ختم کرنا ایک ظالمانہ فعل ہے. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنسپشن کے بعد ابھی تو روح نہیں پیدا ہوئی اس لیے اس کو ختم کر دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ سیل تو بذات خود ایک لیونگ چیز ہے، اور جب اس میں تقسیم شروع ہو جاتی ہے اور اس میں زندگی کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور گروتھ شروع ہو جاتی ہے، تو پھر آپ ایک گروئنگ باڈی کو یا گروئنگ چیز کو ختم کرتے ہیں تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ قتل نہیں؟ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ انسان جب کوئی چیز بناتا ہے نا تو مختلف چیزوں کو الگ الگ بنا کے جوڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح بناتا ہے؟ مثلا ایک بیج کے اندر سے ہی پورا درخت برآمد ہوتا ہے، اسی طرح ایک سیل کے اندر سے پورا انسان برآمد ہوتا ہے. تو کسی بھی سٹیج پر اس کو ختم کرنا اور جان بوجھ کر ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے عمل میں دخل اندازی ہے اور نقصان اٹھانے والی بات ہے. اس لیے خصوصاً خواتین کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.